وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ داڑھی کے بارے میں یہ آیت تو بالکل واضح ہے بھائی۔ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی اور اتنی تھی کہ وہ پکڑی جا سکتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کا حکم ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ اب جو اتنی چھوٹی سی سنت بھی کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، جیسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑی سنت ہے، حالانکہ یہ چھوٹی سی سنت ہے۔ بڑی سنت جو ہے وہ بہت بڑی توحید ہے، ایمان خالص ہے، اس پر جم جانا ہے، اس کی دعوت دینا ہے، اس راستے میں تکلیفیں اٹھانا، یہ بھی سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور داڑھی رکھنا بالکل سنت ہے اور مرد کی شان ہے۔ دیکھو کس طرح مور کا پیچھا، وہ آپ نے دیکھا کبھی، اس کا دم کتنی خوبصورت لگتی ہے، اگر اس کی کاٹ دی جائے کیسا کتنا برا لگے گا۔ اسی طرح یہ مینڈا ہوتا ہے، کتنی پیچھے چکی ایسی خوبصورت لگتی ہے اس کی۔ تو یہ خوبصورتی ہوتی ہے، مرد کی مردانگی ہے اس کے اندر۔ اور پھر ایک دوسری روایت کے اندر تو نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو یہ کلین شیو کرنا، یہ بالکل عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ تو دوسری ایک روایت کے اندر تو اور زیادہ اس زور ہے کہ میری ہر امت، یعنی امت کا جو آدمی ہے وہ گناہوں سے امید رکھے معافی کی، لیکن جو اعلان کے ساتھ گناہ کرے، یعنی ایک تو گناہ وہ ہوتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، لیکن ایک وہ گناہ ہوتا ہے جس کا بندہ اعلان کرے کہ ہاں یہ دیکھو اعلان کے ساتھ میں کر رہا ہوں، گویا اللہ کی نافرمانی اعلان کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو یہ کلین شیو کرنا یا داڑھی کٹوانا، جیسے چھوٹی چھوٹی دو تین یہ جماعت اسلامی والے، یہ داڑھی کا مذاق ہے۔ اصل میں ان دونوں لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عزت ہی نہیں، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے حکم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ان کے نزدیک، تب یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ ان کو شرم آتی ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی طرح چہرہ بناتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے۔ تو بتاؤ کیا کہاں کھڑے ہیں۔ اور کئی ایسے ہمارے بھائی عرصہ دراز گزر گیا، چلو ایک ہوتا ہے نیا نیا بندہ، اس کو پہلے جاہلیت کے اندر ہے، اب ایمان کے اندر آیا، اب اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، جنت کا شوق پیدا ہوگا، جہنم کا خوف پیدا ہوگا۔ نہ اللہ کے حکم کی کوئی ویلیو ان کے نزدیک، نہ جنت کا شوق ہے ان کو، نہ جہنم کا خوف ہے ان کو۔ تو بتاؤ کون اللہ کے دین کو اختیار کرے گا؟ ہمارے بھائیوں کو خاص کر جن کا ایمان بالکل خالص ہے، ان کو داڑیاں رکھنی چاہیے اور بڑے شوق سے رکھنی چاہیے، اور کوئی چیز اس راستے میں حائل نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوگا جب اپنے مالک اور خالق کی فرما برداری کرو گے، تو کیا برے لوگوں گے؟ اندازہ لگائیے کس کو خوش کرنے کا شوق ہے اللہ کے علاوہ؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کو خوش کیا جائے؟ اور کیا اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی جس سے ڈرا جائے؟ اور تمہاری روزی بند ہو جائے گی، تمہارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ حالانکہ الٹا مسئلہ ہے، بالکل زیادہ عزت ہوتی ہے، زیادہ احترام ہوتا ہے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی اس کا، گناہوں سے بچتا ہے، ڈھال ہے، انسان شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، سارے فائدے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کی فرما برداری ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے سب کی۔ تو یہ بڑے شوق سے ہمارے بھائیوں کو داڑھی رکھنی چاہیے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اور بڑی اللہ سے امیدیں رکھتے ہوئے، اور بالکل اس کا بہت بڑا ثواب ہوگا۔ اور اگر اسی حالت میں مر گئی تو مرنے کے بعد یہ نہیں اگتی ہے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے اگر مالک صرف اتنی بات پوچھ لے کہ میری وجہ سے تو داڑھی بھی نہیں رکھ سکتا، تو نے کیا کرنا تھا؟ یہ جان دینے کے لیے تیار ہے، یہ مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں اسلام غالب کر دیں گے، لیکن اپنے 5-6 فٹ کے اوپر یہ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔